حضرات محترم، آپ نے بہت دیر سے اچھے اشعار اچھے آواز کے مالکان سے سماعت کر لیا، لیکن اب وقت ہے ہم اور آپ بیٹھ کر ایک خوبصورت خطاب سماعت کر لیں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سارے لوگ میری گزارش ہے کہ ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ عام طور پر محافلوں میں یہی دیکھا گیا ہے کہ لوگ نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت تجمعی کے ساتھ سنتے ہیں، لیکن جب تقریر شروع ہوتی ہے تو لوگ راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں، جن شعراء کے اشعار کو سن کر آپ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے کے شوقین ہوئے ہیں، میں آپ کو بتاؤں میرے کہنے پر آج ادب کے ساتھ بیٹھ کر اور دلجمعی کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت کا خطاب سماعت کر لیں۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کو تقریر سننے کی بھی خواہش پیدا ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ حضرت سے کہیں زیادہ حضرت کی تقریر سننے کے لیے میں خواہش مند ہوں۔ کبھی کبھی حضرت کی تقریر اسٹیج پر سننے کا موقع ملتا ہے۔ آپ دیکھیں ادب کے ساتھ بیٹھے رہیں۔ اسی طریقے سے میں اب نہیں چاہتا کہ آپ کے اور حضرت کے بیچ کی دیوار بنا، بہت ہی تیزی کے ساتھ میں گزارش کروں گا مفکر قوم ملت حضرت علامہ مولانا مسعود احمد برکاتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ حضور کو سے خطاب پر تشریف لائیں اور اپنے خوبصورت خطاب سے ہم تمامی سامعین کے سماعتوں پر جو گرد و غبار ہے اپنے ساتھ و شمار آئینے میں تبدیل فرما دیں۔ شب میں کچھ دیر کے لیے ہمیں اور آپ کو اپنے ذکر و شکر کے لیے اکٹھا فرما دیا ہے۔ اللہ تعالی آج کے اس جلسے کو، اس مجلس خیر کو قبول فرمائے اور یہاں سے اٹھنے سے پہلے اللہ تعالی ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج کی اس مجلس میں مجھے نوجوان بہت نظر آ رہے ہیں۔ یہ بچے اتنی تعداد میں کم نظر آتے ہیں اور صحیح معنوں میں اس زمانے میں انہی بچوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ جن کو سنانا ہے وہ لوگ بیٹھے ہیں سامنے، اور میری خواہش ہوتی ہے کہ ان بچوں کو زیادہ سے زیادہ سنایا جائے، سمجھایا جائے، کیونکہ انہی پر ہمارے معاشرے کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی نوجوانوں کی حوصلہ افزائی بھی فرماتے اور ان کی تربیت کی کوشش بھی بہت فرماتے۔ ایک بہت پیاری حدیث سرکار نے ارشاد فرمائی، تھوڑی سی لمبی تو ہے لیکن میں پوری حدیث نہ پڑھ کے جو مقصد ہے وہ ذکر کروں۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ قیامت کا ایک دن صرف ہوگا جو 50,000 سال کے برابر ہو۔ قرآن کی زبان میں ایک دن 50,000 سال کا، اور زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں آج مٹی کی ہے، قیامت کے دن وہ زمین تانبے کی ہوگی۔ سورج آج کتنی دوری پر ہے؟ قیامت میں 1.25 میل یا 1.25 نیزے کے فاصلے پر۔ آج سورج کی پیٹھ ہے ہماری طرف، قیامت میں سورج کا چہرہ ہوگا ہم لوگوں کی طرف۔ اس میدان میں جب سے دنیا آباد ہوئی ہے قیامت تک کے لوگ اس میں موجود ہوں گے۔ آپ بتائیے کتنی بھیڑ ہوگی۔
پوری دنیا کے لوگ جب سے دنیا آباد ہوئی ہے، اولین و آخرین سب اس میں اکٹھا ہوں گے، اس میدان میں۔ سورج اتنی قریب، زمین تانبے کی، اور دھوپ کیسی ہوگی؟ سرکار فرماتے ہیں الیوم لا ظل الا ظلہ۔ لوگ سوچیں گے اہل محشر کہ کاش آج ہمارے سر پر کوئی چیز سایہ فگن ہو جاتی، کچھ ابر کا ٹکڑا، بادل کا ٹکڑا آ جاتا، سایہ کر لیتا تو کچھ سکون مل جاتا۔ لیکن سرکار فرماتے ہیں الیوم لا ظل الا ظلہ، آج رب العالمین کے عرش اعظم کے سائے کے علاوہ کہیں کوئی سایہ بھی نہیں نظر آیا۔ رب تعالیٰ کے عرش اعظم کے سائے ہی میں لوگوں کو، خوش نصیبوں کو کچھ جگہ مل سکتی ہے، لیکن کس کو ملے گی یہ بھی ایک مسئلہ۔ اولین و آخرین جب اس میدان میں اکٹھا ہوں گے، پسینہ ہوگا بھیڑ کی وجہ سے، گرمی کی سختی سے، شدت سے، تو تانبے کی زمین میں 70 گز اندر پسینہ چلا جائے گا، پھر باہر آئے گا، کسی کے ٹخنے تک، کسی کے گھٹنے تک، کسی کی کمر تک، کسی کے سینے تک، کسی کے گلے تک، کسی کے ہونٹوں تک پسینہ ہوگا۔ کتنے لوگ ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے پسینے میں۔ آپ غور کریں کیسا منظر ہوگا کہ لوگ پسینے میں ڈوبتے جائیں گے، چلتے جائیں گے، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، اور سورج گویا آگ برسا رہا ہوگا۔ آج کل مئی جون میں آپ اس مٹی کی زمین پر بغیر چپل کے قدم نہیں رکھ سکتے، تو تانبے کی زمین پر قدم رکھنا کیسے ممکن ہوگا؟ لوگ بڑے پریشان ہوں گے، لیکن جانتے ہیں اس محشر کے دن ایسی سخت دھوپ میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سبعۃ یظلھم اللہ تحت ظلہ، 7 قسم کے لوگ ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ محشر میں، محشر کی بھیڑ سے ان کو بلا کر اپنے عرش اعظم کے سائے میں نور کی کرسیوں پہ بیٹھائے۔ کون لوگ ہوں گے وہ 7؟ پوری تفصیل تو نہیں مگر اتنا بتا دو حدیث میں، امام عادل، وہ بادشاہ بھی عرش اعظم کے سائے میں نور کی کرسیوں پہ بیٹھایا جائے گا جس نے دنیا میں عدل و انصاف کیا ہو۔ ارشاد فرماتے ہیں سرکار شاب نشا فی طاعت اللہ، وہ نوجوان بھی قیامت میں اللہ کے عرش اعظم کے سائے میں نور کے کرسیوں پہ بیٹھائے جائیں گے جن نوجوانوں نے اپنی نوجوانی دنیا میں گناہ کے بجائے اللہ کی عبادت میں گزاری ہوگی، سبحان اللہ، اللہ کی اطاعت میں گزاری ہوگی، اللہ کی فرما برداری میں گزاری ہوگی، اپنے نبی کی سنت کے مطابق اور ان کے ارشادات کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، تو وہ نوجوان اللہ کو اتنے پیارے ہوں گے، اتنے پیارے ہوں گے کہ اللہ فرمائے گا میرے ان نوجوانوں کو محشر کی دھوپ میں مت رکھو، میں نے ان کے لیے اپنے عرش کے نیچے نور کی کرسیاں بچھوا دی ہیں، ان کرسیوں پہ نوجوانوں کو لا کے بیٹھاؤ، کیونکہ دنیا میں
یہ اس وقت جب یہ جوان تھے، شیطان ان کو بہکا سکتا تھا، ان کا نفس بھی انہیں بہکا سکتا تھا، بری صحبتیں ان کو دعوت دیتی تھی، لیکن پھر بھی میرا خوف ان پہ ایسا غالب تھا کہ دنیا سے منہ موڑ کر میری اطاعت و فرما برداری میں یہ زندگی گزارتے تھے۔ تو میرے نوجوانوں، آپ کی بڑی قدر ہے اللہ کے وہاں اگر آپ اپنی زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاریں۔ ہم مسلمان ہیں، آج آپ نے یہ جلسہ کس کی یاد میں کیا ہے؟ اپنے پیغمبر کی آمد کی خوشی میں منعقد، اپنے نبی کی میلاد کی خوشی میں منعقد کیا ہے۔ ہمارے پیغمبر کے آمد کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے رسول خود ارشاد فرماتے ہیں، انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تاکہ دنیا میں اخلاقی خوبیوں کو مکمل کر دوں، یعنی برائیوں کا خاتمہ ہو جائے اور نیکیوں کا رواج ہو جائے۔ بولو، سن رہے ہو بھائی؟ غور سے بچوں، آپ کو میں بہت مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے جلسہ کیا، کم سے کم ہم لوگوں کو کہنے کا کچھ موقع تو دیا، کچھ سمجھانے کا موقع تو دیا۔ ہم لوگ تو درسگاہ میں ان بچوں کو سمجھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، تو کبھی کبھی اگر آپ کو سمجھانے کا موقع مل جائے تو یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اور میں اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعائے خیر کرتا ہوں کہ یہ انتظامات آپ لوگوں نے کیے ہیں، اللہ اس پہ بھی آپ کو جزا عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ پھولوں کا مہکنا بھی ہے، پھولوں کا مہکنا بھی سرکار کا ہے صدقہ، پھولوں کا مہکنا بھی سرکار کا ہے صدقہ، سب زور مہکنا بھی سرکار کا ہے صدقہ، سب زور مہکنا بھی سرکار کا ہے صدقہ، سرکار کا ہے صدقہ، بادل کا برسنا بھی سرکار کا ہے صدقہ، سجدے میں جس نے یہ بنے ساری کائنات، سجدے میں جس نے یہ بنے ساری کائنات، میلاد ہے اسی کا منائے چلے چلے جشن رسول۔ میلاد النبی